جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں شجیہ نیازی. ناظرین، انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا. الیکشن کے نتائج سامنے آ گئے. حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، مگر ابھی تک کراچی سے خیبر تک دھاندلی کا شور سنائی دے رہا ہے. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کو خریدنے کے لیے مبینہ طور پر 25 کروڑ روپے کی آفرز دی جا رہی ہیں. ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے اب اقتدار کی خاطر لوٹوں کو عزت دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ پھر پاکستان میں سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانے کی خاطر چھانگا مانگا کی سیاست پروان چڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف امریکہ پاکستان میں دھاندلی کی شکایات کی مکمل تحقیقات چاہتا ہے، تو دوسری جانب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے کہنے پر مبینہ دھاندلی کی تحقیقات نہیں کریں گے. امریکہ، برطانیہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. دھاندلی کی شکایات اپنی جگہ، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انتخابی نتائج کی روشنی میں کوئی سیاست چھوڑ رہا ہے تو کوئی سیاست سے بریک لے رہا ہے. کپتان کو سیاست سے مائنس کرنے والے آج خود سیاست کے میدان سے مائنس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں تو وزیر اعظم کے نام پر اب تک اتفاق نہیں کر سکیں، مگر بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پر حکومت میں نہ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے. تاہم وہ مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کو ووٹ ضرور دیں گے. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا ہے. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. تاہم ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن کے مطابق تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی جائے گی، جبکہ وفاق اور پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنانے کا فیصلہ درست ہے؟ سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کے فیصلے کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کا مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ درست ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، آئیے پہلے سنتے ہیں. پاکستان کے عوام مزید پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں چاہتے. جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اعتراضات اور ایشوز اٹھائے کہ 18 مہینے کے لیے ہم ان کے ساتھ حکومت میں رہیں. میرے پارٹی کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جس طریقے سے ان کے مسائل حل نہیں ہوئے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں وہ دور کیا جائے. اس الیکشن میں بھی اعتراضات اٹھائے گئے. ان الیکشنز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے ان دی لارجر انٹرسٹ آف دی کنٹری. حکومت سازی کا عمل ہے کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی اور اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم ہو، حکومت چل پڑے، ایسے نہ ہو ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. رانا صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، جبکہ وہ نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کریں گے. اس اعلان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں پیپلز پارٹی نے اپنی ساکھ بچائی ہے، کیونکہ جو کچھ 16 ماہ میں ہوا اور وہ پی ڈی ایم 2 کی جو بات ہو رہی تھی، پی ڈی ایم 2 سے کسی حد تک میں بالکل نہیں کہوں گا، کمپلیٹلی نہیں کہوں گا، لیکن کسی حد تک پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. سیکنڈلی، اگر اس بار بھی جیسے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی شامل تھی تو اس بار بھی ان کے اوپر جتنی ہیٹ انہیں فیس کرنی پڑتی پیپلز پارٹی کو، تو پھر تو میرے خیال میں بچنا ہی کچھ نہیں تھا. لیکن پھر میں آئی وڈ سے کہ اٹس اے گڈ ڈیسیژن ٹو اسٹے اوے فرام دا سینٹرل گورنمنٹ. سینٹر کی گورنمنٹ سے پرے رہ کے پیپلز پارٹی نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے اور وہ اس کو پے کرے گا ان دا لانگ رن. کیونکہ جب بھی انہوں نے کمپرومائز کیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ کے ساتھ، تو نون لیگ بہت بری طرح پیپلز پارٹی بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے. تو اس بار انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. جہاں تک مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے نون لیگ کے ان کو سپورٹ کریں گے، میرے خیال میں اس لیے ان کو کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے آپشن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے بالکل صاف انکار کر دیا ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں they are left with very little option, and that was کہ وہ نون لیگ کا جو بھی کینڈیڈیٹ آئے گا اس کو پریزیڈنٹ کے لیے جو بھی پچ کیا جائے گا، مولانا صاحب نہ آ جان کی طرح، لیکن پھر بھی جس کو بھی پچ کیا جائے گا
کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ نون لیگ والوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنائیں گے. تو اگر وہ وعدہ پورا کرتے ہیں نون لیگ والے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, تو پھر ایک دیکھنا ہوگا کہ جناب پھر تو پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی, اور وہ کینڈیڈیٹ اگر نون لیگ کا ہوگا دیٹ مینس کہ مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ سپورٹ کرے گی. سو اف دیٹ ہیپنس تو وی ول گوئنگ ٹو ہیو نیو پریزیڈنٹ, اور جس کا نام مولانا فضل الرحمان صاحب ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز بھی, ایک چھوٹی سی چیز پوچھنا چاہوں گی. لینگویج بہت میٹر کرتی ہے. جب آپ اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں اور سامنے آپ کی پاکستانی عوام ہو, تو بلاول بھٹو کی بیشتر گفتگو کا حصہ انگلش میں تھا. کہیں کوئی انٹرنیشنل فورسز کو تو کوئی پیغام نہیں دے رہے تھے, ان کے سامنے اپنا مقدمہ تو نہیں رکھ رہے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, ویری گڈ کوشچن. دیکھیں بیسیکلی بلاول بھٹو از ویری کمفرٹیبل ان ایکسپریسنگ ہمسیلف ان انگلش, نمبر 1. نمبر 2, یس بالکل ہوتا ہے, کیونکہ بعد میں ان کو ٹرانسلیشن کروا کے, جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ٹرانسلیشن کروا کے ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں چیزیں. تو میرے خیال میں انہوں نے ٹائم سیو کیا ہے سارے ڈپلومیٹس کا. تو بعد میں جو گھر انہوں نے جو بھیجنی ہوتی ہیں رپورٹیں, اس میں ان کے لیے آسانی پیدا کی ہے, اور ڈپلومیٹس کے لیے ڈائریکٹ انہوں نے انگلش میں خطاب کیا. اینڈ سو مچ سو کہ اس وقت اس پریس کانفرنس کے اندر جو اس وقت جو آج ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی, اس میں کچھ فورن میڈیا کے لوگ بھی تھے. تو ایک وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ فورن میڈیا بھی موجود تھا. ٹھیک ہے, پہلے انہوں نے فارنرز کو خطاب کرنا مناسب سمجھا. ٹھیک ہے, ابو زرعیہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یوزلی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. اب یہ کیا ممکن ہے کہ حکومت سازی کے لیے وہ نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ دیں اور پھر بیٹھ کے وہ اپوزیشن بھی کریں؟ وڈ دیٹ بی آئس کریم اپوزیشن فار نون لیگ؟ دیکھیں بالکل میرے خیال سے جس طرح یہ حکومت بنی ہے, جس طرح ایک الیکشن پروسیس پہ ڈے لائٹ رابری ہے, جو خالی مجھے نہیں نظر آ رہی, بالکل پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ بھی وہ ایکسپوز ہو چکی ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے. ایون انٹرنیشنل جو آپ کی جو گورنمنٹس ہیں باقی دنیا کی, انہوں نے بھی بڑے سیریس کنسرن شو کرائے ہیں. تو دیکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے لیگل, شاید لیگلٹی میں آپ نمبرز پورے کر جائیں, لیکن جو لیجٹمیسی ہوتی ہے ٹو فارم اے گورنمنٹ, میرے خیال سے وہ اس وقت PMLN کے پاس نہیں ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے. تو ایسی کشتی کے اندر میرے خیال سے سفر کرنے سے بہتر ہے بیٹھ جائیں سائڈ پہ چھپ کے, لیکن کپتان کے ساتھ جو کشتی کا ہے اس کے ساتھ اپنی تصویریں نہ کھنچائیں, نہ اس کے ساتھ ٹریول کریں, تو میرے خیال سے بہتر آپشن ہوگا. اس وجہ سے میرے خیال سے دیکھیں قانون تو ہوتا ہے, ساتھ ایک چیز ہوتا ہے مورالٹی بھی ہوتی ہے, کوئی سائیکلوجیکل وکٹری کا بھی نشان ہوتا ہے, تو وہ ان کے پاس اس وقت نہیں ہے PMLN کے پاس. دیکھیں اگر لیٹس بی فیئر, فارم 45 کے حساب سے اگر میں چلوں تو PMLN کی 15 سے 20 سیٹیں ہیں ٹوٹل ابھی تک فارم 45 کے مطابق. باقی جو ان کی ابھی انہوں نے 80 پوری کر دی ہیں, وہ نیشنل اسمبلی کی بھی تو نہیں ہے قانون کے حساب سے, یا تو اس میں سے 20 PIA کی ہوں گی, 20 اس کی ایمریٹس کی ہوں گی, اور 20 قطر کی ہوں گی, لیکن نیشنل اسمبلی کی وہ سیٹیں کہیں سے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کی اللیجٹمیٹ گورنمنٹ جس کی کوئی لیجٹسمی نہ ہو, اس کے ساتھ بیٹھنا اس سے میرے خیال سے ہر انسان کترائے گا. یہ جو MQM کی سیٹیں بھی آپ کے ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو تھرڈ پہ تھے, سیکنڈ پہ بھی نہیں تھے, ان کے ہر حلقے میں 5-5 ہزار ووٹ تھے. نو دے آر دا ونرز. اور وہ لوگ جو خود لوز کر چکے ہیں, تھرڈ پہ آئے, سیکنڈ پہ آئے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جو تھے وہ ون کر رہے ہیں. جبران ناصر آپ کے سامنے ہے, محمود اچکزئی آپ کے سامنے ہے, لشکر احسانی صاحب نے گواہی دے دی, جماعت اسلامی کے سارے کینڈیڈیٹس گواہی دے رہے ہیں. سو اتنا بڑا جب آپ ڈاکہ مارتے ہیں کہ الیکشن پروسیس پہ آپ ایک پارٹی کے ساتھ تو ناانصافی کر رہے ہیں, لیکن وہ جو عوام جو ایک خوشی کے مارے آئی کہ ہمارے ملک میں الیکشن آ رہے ہیں, ہم ووٹ دیں, اپنی مرضی کے لیڈرز کو سلیکٹ کریں, جو ان کا آئینی حق ہے, جو آپ کے آئین کے پریامبل میں لکھا ہوا ہے, جو آرڈر اسٹیبلش ہوگا تھرو ول آف دا پیپل ہوگا, اس پہ جب آپ ڈاکہ مارتے ہیں تو میرے خیال سے جو الٹیمیٹ لوزر ہوتی ہے وہ آپ کے ملک کی عوام ہوتی ہے. سو میرے خیال سے سب کو پتہ ہے کہ اس طرح کی حکومت میں بیٹھنے سے بہتر ہے انسان سائڈ پہ بیٹھ جائے. وہ ایک واقعہ یاد آیا, میرا کزن تھا, وہ اس کے انگریزی کے پرچے میں نا 50 میں سے 5 نمبر آئے تھے, وہ 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا. تو اس نے جا کے میری دادی کو جا کے بولا کہ میرے 45 نمبر آئے ہیں. دادی نے 500 روپے اس کو گفٹ کر دیے, لیکن وہ شرم کے مارے 500 روپے کسی کو بتاتا نہیں تھا مجھے گفٹ ملے ہیں, تو جن لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول کے انعام لے کے آیا. تو یہ وجہ ہے
کہ اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اس وقت سمجھے کارڈنل سن ہے. کوئی آپ نے بہت بڑا گناہ کر لیے تو پی 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 سائڈنگ کہ وہ دے آر ناٹ سٹنگ ود دس گورنمنٹ. بیٹھیں گے, تھوڑی پوسٹ وغیرہ لے لیں گے جو لیتے ہیں, چیئرمین سینٹ چیئر لے لیں, اسپیکر لے لیں, لیکن میجر پالیسی ڈیسیژنز والے فیصلوں میں دے ول ناٹ سٹ. ٹھیک ہے عدنان عادل صاحب, حکومت سازی تو ایک طرف, لیکن اپوزیشن بہت میٹر کرتی ہے, اسپیشلی لیڈر آف اپوزیشن. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بلاول اپوزیشن کی کرسی سنبھال سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بات کرتے ہیں ایشو ٹو ایشو, کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے نون لیگ کو, تو وہ کیا اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کر سکیں گے؟ جعلی اپوزیشن ہوگی ان کی جو اپوزیشن ہوگی, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر کا عہدہ زرداری صاحب کے لیے چاہتے ہیں, ہم چیئرمین سینٹ کا, اسپیکر قومی اسمبلی کا, اور پھر وہ صوبوں کے گورنرز کا. تو پیپلز پارٹی اصل میں حکومت کا حصہ ہی ہوگی. وہ صرف ایک, چونکہ وہ بہت سخت بیانات دے چکے ہیں کہ میں اس نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ وہ آئی جی آئی والی نون لیگ ہے, یہ جو ہے وہ میثاق جمہوریت والی نون لیگ نہیں ہے, اور یہ شیر جو ہے عوام کا خون چوستا ہے, بہت سخت بیانات تو بہت سخت بیانات دے چکے ہیں. اب ایک دم وہ جب کلابازی کھا کے لیکن اب وہ کہتے ہیں ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں بیٹھیں گے, تو پھر کیا لوگوں کے سامنے اپنا فیس لے کے جائیں گے؟ تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی شارٹ میموری ہوتی ہے, تھوڑے دن بھول جائیں گے لوگ, تو پھر ہم وزارتیں بھی لے لیں گے. ابھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی کا چاہتے ہیں, اپنا چیئرمین سینٹ چاہتے ہیں, تو وہ لے تو کچھ رہے ہیں حمایت کے بدلے. اور پھر وہ کیسے, کس اخلاقی بنیاد پہ جس وزیر اعظم کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کے خلاف وہ بات کر سکتے ہیں؟ یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے آپٹکس ہیں, ایک پوسچرنگ ہے. اصل میں وہ حکومت کا حصہ ہی ہوں گے. اور پی ٹی آئی جو ہے اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ نہ ہم نون لیگ سے اتحاد بنانا چاہتے ہیں, نہ ایم کیو ایم سے, اور نہ پیپلز پارٹی سے. تو اس وقت جو پوزیشن ہے نمبروں کی 93 ہیں, اگر دو ان کے سیاسی طور پر ٹھیک فیصلہ ہے ویسے عدنان عادل صاحب کہ بات نہیں کریں, ہم کسی سے بات نہیں کریں جو گے. بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر میں ان لوگوں سے جن کے خلاف میں نے کیمپین کر کے اپنے آپ کو یہاں تک لایا ہوں, اگر میں ان سے ہاتھ ملاتا ہوں تو پھر میری عوام میں جو سیاسی پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو وہ اپنی سیاست کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں, حکومت کو اہمیت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے نصیر الدین نیر صاحب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, تو آپ صدر کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں گے یا مولانا فضل الرحمان کو؟ بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کس کے ساتھ جائے گی؟ اگر انتخابی نتائج کو دیکھا جائے تو فضل الرحمان صاحب کا اس عہدے پر کوئی حق نہیں ہے. اگر اس الائنس کو دیکھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے چھوڑتی ہے تو پھر صدر کے عہدہ پر ان کا حق ہے. اگر ایک نظر آپ الیکٹورل کالج فار دی آفس آف پریزیڈنٹ پہ ڈالیں تو بلوچستان کے ووٹ, سندھ کے ووٹ, سینٹ میں ان کی موجودہ حیثیت, جو سینٹ میں سیٹس فل ہونی ہیں ان میں ان کی حیثیت, قومی اسمبلی میں ان کے ووٹ, وہ زرداری صاحب کو یا ان کے نامزد کردہ کسی بھی شخص کو ویسے ہی عددی برتری دلاتے ہیں. تو ان حالات میں ایک انتہائی غیر جمہوری شکل اور ہوگی کہ آپ ایک ایسے شخص کو صدر پاکستان بنا دیں جس کے پاس الیکٹورل کالج میں 4 سیٹس ہوں یا 5 ووٹ ہوں, 6 ووٹس ہوں. اب جو دوسرا فارمولہ سامنے آیا ہے وہ بھی انتہائی غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی ہوگا کہ یا تو آپ کولیشن گورنمنٹ بنا لیں, آپ کا حق ہے, ورنہ کیا ملک میں وہ کیبنٹ جس کے سربراہ جو بھی نامزد کردہ شخص ہوں گے مسلم لیگ نواز کے وہ ہوں گے, جس کی ہاؤس میں تعداد 1/3 ہوگی, کیا اس 1/3 کی نمائندہ کیبنٹ پورے ملک پہ حکومت کرے گی؟ کیا وہ وفاق کی نمائندگی کر پائے گی؟ کیا ہاؤس میں موجود صرف 1/3 افراد کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کی سوچ اکثریتی عوام کی سوچ ہے اور دوسری شکل پر آ جائیں؟ سافٹ اپوزیشن اور ریئل اپوزیشن یہ تو بیٹھ جائیں گے ٹیری بینچز پہ جو پرائم منسٹر کے ساتھ یا کیبنٹ کے ساتھ ہوں گے. ایک میجر حصہ پیپلز پارٹی کی شکل میں اگر اپوزیشن میں آ جاتا ہے تو ان سے کہیں زیادہ نمبر جو کسی نہ کسی فارم میں اب سامنے آ جائے گا وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. اب نام لینے میں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ لوگ کون ہیں, نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. اگر پی ٹی آئی کہ وہ ممبران جو ہاؤس میں موجود ہوں گے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کلیم کریں گے تو قانونی اور اخلاقی طور پر وہ عہدہ انہیں دینا پڑے گا. اسی طرح سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا انتہائی اہم عہدہ انہیں دینا پڑے گا.
رائٹ. تو پیپلز پارٹی ہاؤس میں کہاں سٹینڈ کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی دوبارہ اپنی سیاست کو صرف سندھ تک محدود کرنا چاہیے، یا وہ بلاول صاحب جو ایک چیلنجر کے طور پر پنجاب میں آئے تھے اور چاہتے تھے ہم پنجاب کی سیاست کو تقسیم کر رہے ہیں، اب وہ پھر واپس سمٹ جائیں گے اور گورنمنٹ کی کسی بات پہ تنقید نہیں کریں گے؟ جو بات ابھی کے لمحہ بات کرنے دیجئے، جنہوں نے کہا تھا 3 بار وزیر اعظم بن کے وہ ناکام رہے اور ملک کو ڈبو دیا، کیا اب زرداری صاحب اور بلاول صاحب خود اس عمل میں شریک ہوں گے کہ میاں نواز شریف یا ان کا کوئی نمائندہ حکومت بنائے اور وہ اتنی مختصر حکومت ہو عددی اعتبار سے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائے گی؟ وہ ہر وقت اپوزیشن بینچز کی طرف دیکھے گی کہ سافٹ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے، یہ پارلیمانی نظام کو مزید مفلوج کر دے گی، مزید ناکام بنا دے گی۔ ایک طرف اور بھی دیکھ لیجئے، حکمرانی کی خواہش رکھنے والے اگر وہ سولو گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں، اگر نتائج کو بحیثیت اجتماعی دیکھا جائے تو عوام نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو وفاق میں حکمرانی کا مینڈیٹ بالکل نہیں دیا، وہ 1/3 پوزیشن پر ہے۔ اگر عوام نے آپ کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا تو پیپلز پارٹی کو کولیشن میں لیے بغیر آپ کے پاس کوئی اخلاقی، سیاسی یا جمہوری حق نہیں ہے کہ آپ پورے وفاق پہ حکومت بالکل کریں۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں دیا۔ شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کی، حکومت سازی کے حوالے سے بات کی، الزامات پہ بات کی ہے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ پہلے وہ سن لیتے ہیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے۔ 2018 کا منظرنامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو RTS کو بٹھا دیا گیا، تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے؟ اگر یہ آزاد اگر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے بڑے شوق سے بنائیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، PTI کو ان کا لارجسٹ پارٹی وہ بنائیں، اگر بنا سکتے ٹھیک، نہیں بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ ہمارے اسٹال ورڈس الیکشن ہارے، آزاد جیتے اور اس کے بعد بھی دھاندلی ہوئی۔ پھر میں کیا ہوا؟ میجورٹی آزاد کی ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو میجورٹی وہ دھاندلی کے ذریعے جتوا دیے گئے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک صوبے میں، اور لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ نہیں آنے دیا اور ووٹ ڈالنے نہیں دیا، اور ایک مخصوص سے لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالنے دیا گیا۔ وہ کون سی تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دہشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو الا بٹھایا ان کو؟ جی رانا صاحب، کیا آزاد امیدوار بنا سکتے ہیں حکومت؟ دوسری بات یہ، انہوں نے دھاندلی کے الزامات کی بات بھی کی ہے اور ایک بہت اہم بات کی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بات کیا کہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنے دیا۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب قابل عزت ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم لوگ سب کرتے ہیں رسپیکٹ ان کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے جی، تو جو ٹارگٹ کی جاتی ہے وہ تو چلے ہوتی ہے ٹارگٹ، اس کو تو ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہو جائیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو لوگ جن اسٹالورٹس کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، جو نہیں جیت سکے، دیٹ واز کولیٹرل ڈیمیج، اور میں ان کو کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا، وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ابو ذر بن رہے ہو وزیر اعظم، تو ان کے ارد گرد اگر جیسے ہم لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، تو ابو ذر صاحب ہمیں تو فارغ کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور خود بن جائیں گے، تو ہم لوگ کولیٹرل ڈیمیج میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ۔ صاحب آپ کو بہت اہم پوزیشن ملے گی۔ یہ کیا یہ بیلنسنگ ایکٹ ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ بیلنسنگ ایکٹ بالکل، جاوید لطیف صاحب کو ہرا دو، رانا صاحب کو ہرا دو۔ آسان لفظوں میں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، تو وہ ہوتا ہے، اٹ ہیپنس، ٹھیک ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اسٹالورٹس ہیں مسلم لیگ نون کے، جو they have not been able to make it، یا جو جیت نہیں سکے، تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سیٹ نکل آئے گی، وہ ایسا نہیں ہے، یا کوئی نہ کوئی عہدہ نکل آئے گا، وہ بائی الیکشن میں آ جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، تو ان کو کہیں نہ کہیں سے سیٹ جتوا دی جائے گی، میجورٹی کو، سب کو نہیں، میجورٹی کو۔ ٹھیک ہے، آئی مین یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ایک بات کی ہے، KPK کی طرف اشارہ کیا ہے، بیسکلی از اٹ پاسبل کہ پورے ایک صوبے میں نان اسٹیٹ ایکٹرز طاقت کے زور پہ قبضہ کر لے، ووٹ نہ ڈالنے دے؟ میرے سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی جی، مشکل سوال آپ کے لیے ہوتا ہے۔ مشکل سوال میرے سے نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز، دیکھیں نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہے ان کو میرے خیال میں ان کو ڈیفائن کر دیں میاں شہباز شریف صاحب، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، لیکن وہ جس چیز کو پرٹیکولرلی اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں
उनको नॉन स्टेट एक्टर्स की ब्रैकेट में अगर वो ले आए तो आसानी होगी। अगर तो उनका इशारा पिंडी की तरफ है तो वो खुल के बताएं मियां शहबाज शरीफ साहब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो खुल के बताएंगे कि जनाब पिंडी के बारे में वो बात कर रहे हैं या किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर वो प्रिसाइसली बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर जो है, मेरी जो एज अ स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसमें 3 चीजें आती हैं। तो अगर वो उन तीनों में से स्पेसिफाई कर दें कि वो कौन सी नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वो मेरे ख्याल में खुल के नहीं कर रहे, वो बात भी कर रहे हैं सुनाना की कहने सुनाना होता है तीनू ते पता नहीं की नू कुछ वो इस तरह की बात। ठीक है, पॉलिटिकल एक्टर्स की भी हम बात कर लेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया है कि पीटीआई के कैंडी बोलियां लग रही हैं, लोग उनको ऑफर्स दी जा रही हैं। वो पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है और फिर अबू ज़र नियाज़ी की तरफ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है। हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे। केपीके में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कर। शदीद मसम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया। इवन मेरे पास जो पैगाम पहुंचा है वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। जी अबू ज़र नियाज़ी साहब बताइए, कोई खबरें हैं आपके पास, कोई सबूत हैं? 25-25 करोड़ की बोलियां लग रही हैं पीटीआई कैंडिडेट्स की, ये छांगा मांगा की सियासत चल रही है। देखें, इस बात को हम डिनाई तो नहीं कर सकते, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो इस्तेमाल है 5000 वाले नोट का और या चेक बुक्स का, वो काफ़ी अरसे से हो रहा है। दिस इज़ अ रियलिटी, इट्स नॉट समथिंग व्हिच वी कैन डिनाई। इससे बड़ा नोट नहीं है ना राना साहब। वो कह रहे हैं कि अब डॉलर की बात करें, दुबई में अगर पेमेंट करानी हो तो वहाँ फिर तो डिफरेंट करेंसी इस्तेमाल होगी। खैर, दिस इज़ अ रियलिटी के पैसे का इस्तेमाल होता है, लोगों को ख़रीदा जाता है। लेकिन अगर आप देखें ना, देखें देयर इज़ अ पैटर्न, ये कोई मैडनेस, वो कहते हैं ना पैटर्न बिहाइंड दिस मैडनेस, मेथड है इसके बिहाइंड। ये सबसे पहले स्टार्ट होता है जब ये पुराने लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कुछ के तो टीवी पे भी इंटरव्यूज़ आए। फिर उसके बाद जब नॉमिनेशन पेपर्स लेने गए वो छीने गए, फिर उसके बाद जमा कराने गए, जमा नहीं कराने दिए गए, प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठाया गया, कैंडिडेट्स को उठाया गया। फिर उसके अलावा फिर आ जाती है आपकी प्री पोल रिगिंग, आपको कैंपेन नहीं करने दी गई, सिर्फ थोड़े से लोगों को करनी दी गई, बाकी तो झंडा भी कोई लेके जाता था उसको पकड़ लिया जाता था। तो ये बेसिकली सारे टैक्टिक्स थे जो मिनिमाइज द सीट्स जो उनको मिलती हैं। अब उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली जो कैलकुलेशंस थी 40-50 सीटें आएंगी, लेकिन वो आवाम का समंदर निकल आया। 8 फरवरी को उन्होंने सारी कैलकुलेशंस जो थी उनको ऊपर से नीचे कर दिया। वो कहते हैं ना कालाबाजी लग गई सारी प्लानिंग की। तो उसको फिर कवर करने के लिए भी इतनी भोंडे तरीके से इनको ये करनी पड़ी, रिगिंग भी करनी पड़ी जो एक्सपोज हो गई। अच्छा, उसके बाद अब फिर भी नहीं बात बनी, अभी भी वो 91 से 92, 95 इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं, इनके नंबर्स पूरे नहीं हो रहे। तो लास्ट मेथड सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? जब बाय फोर्स भी काम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? वोट दिया जाता है ईमानदारी से और फिर वहाँ प्रॉब्लम तो एक ही है जिसके लिए वोट दिया जाता है। फिर वसीम कादर जैसी बहुत सारी मिसालें सामने आ जाती हैं। देखिए, 2 मेथड्स होते हैं, ईदर यू कैन बाय लॉयल्टीज थ्रू फोर्स और थ्रू मनी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स तो इस्तेमाल हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से अब जब से ये ऐलान हो गया है कोलिशन पार्टनर्स का, तो इट विल नॉट बी ईजी टू यूज़ फोर्स। अब आखिरी मेथड रह गया है कि आप पैसे के ज़ोर पे इस्तेमाल करें और पैसे से लॉयल्टीज़ खरीदें। सो पाकिस्तान है, बहुत लोग बिक भी जाते हैं पैसे पे, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रेशर है वो तो ये है, जिस बंदे ने अगर वोट अपना बेचना है और लॉयल्टी चेंज करनी है, द पब्लिक विल होल्ड हिम अकाउंटेबल, जिन्होंने उनको चेयरमैन पीटीआई कप्तान के नाम से वोट दिया है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जो अकाउंटेबिलिटी उनकी करेगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उनके लोग। तो ये बहुत लोगों को डरा के रखेगा। कुछ तो आइडियोलॉजिकली लिंक्ड होते हैं ना, वो तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन कुछ होते हैं थोड़े से जो मेरे ख्याल से पैसे की चमक देख के उनके आंखों में तारे चमकने लग जाते। लेकिन द बैकलैश जो मॉरल होगा और जो फियर ऑफ पब्लिक है रिएक्शन होगा, दैट इज़ द बिगेस्ट फैक्टर। इसमें से कोई नहीं जाएगा, ये सब पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और जो खरीदना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से उनको। बिल्कुल सही। सिस्टम में, इलेक्टोरल सिस्टम में कहाँ कहाँ मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे। केपीके के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किए गए अली अमीन गंडापुर, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जॉइंट सेशन। अदनान आदिल साहब, अमेरिका मुतालबा कर रहा है कि धांधली की तहकीकात की जाए, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि हम किसी मुल्क के कहने पर धांधली की तहकीकात नहीं करेंगे। बरतानिया और अमेरिका ये डिमांड नहीं कर सकते। कैसी मुदाखलत आपको नज़र आती है? कोई मुदाखलत हो रही है बाहर से? एक ये मुदाखलत हुई थी, एक पहले भी मुदाखलत हुई थी। देखें, दोनों वज़ीर आज़म का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो वो कैसे करेंगे? बात यह है कि जो दुनिया के जमहूरी ममालिक हैं, जैसे अमेरिका और बरतानिया वगैरह, उनकी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है और जो उनके आइन हैं और जो उनका कल्चर है, उसमें ये बात बहुत अहमियत रखती है कि दुनिया भर में जमहूरियत को और फेयर इलेक्शंस को प्रमोट किया जाए। तो इसलिए वो इस आवाज़ उठाते हैं और एक डिप्लोमेटिक कायदे कवानीन के मुताबिक उसकी हदूद में रहते ही उन्होंने ये मुतालबा किया है। कोई चोरी छुप के तो नहीं किया, खुलकर ये बात कही है। और बैनुल अक़वामी मीडिया, बदकिस्मती ये है कि कोई भी ऐसा बैनुल अक़वामी चैनल नहीं है, आउटलेट नहीं है मीडिया का, जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन को मुनसिफाना और साफ़ सुथरा कहा हो। सब लोग रिगिंग की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में अच्छी बात नहीं हुई है। इसी तरह जो दुनिया के बड़े जमहूरी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, अमेरिका, वो कह रहे हैं कि इसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दूर की जाएं, शिकायत दूर की जाएं। तो एक ठीक है, हम पे कंपल्शन तो नहीं है, मजबूरी तो नहीं है कि हम उनकी बात मानें, लेकिन ये कि बैनुल अक़वामी बरादरी का अपना अखलाकी दबाव होता है, सिफारती दबाव होता है। पाकिस्तान अपने माशी मामलात में उनका मजबूर भी है, उनका मरहून मिन्नत भी होता है। हमें IMF से कर्ज़ा लेना है तो उनके वोट बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका चाहेगा तो कर्ज़ा मिलेगा, अमेरिका नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हम डिफ़ॉल्ट नादहिंदा हो जाएंगे। तो ये नहीं हम कह सकते कि जो आलमी दबाव है उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दें। अब आप देखिए ना कि जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान में भी इलेक्शन मॉनिटरिंग के इदारे हैं जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, सही, आलमी दबाव तो अपनी जगह है। नैयर साहब, एक नया जी फैफन का इदारा है, उसने कहा है कि 136 हलके ऐसे हैं कौमी असम्बली के जहाँ पे रिटर्निंग अफसरों ने जब रिज़ल्ट टेबुलेट किए, जमा किए पोलिंग स्टेशनों के, तो उन्होंने जो कानून का तकाजा था कि उम्मीदवार वहाँ मौजूद हों, उसको पूरा नहीं किया। और हमारे भी बहुत सी जगहों पे जो नुमाइंदे थे उनको बाहर निकाल दिया गया। तो जब आपके मुल्क के अंदर जो काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमें हैं, जैसे इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फैफन है, पतन है, वो सब इस पे सवालात उठा रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें ठंडे दिल से गौर करना चाहिए, जज्बाती बातों की बजाय कानूनी तौर पर इन शिकायत को दूर करना चाहिए। ठीक है। अदनान आदिल साहब ने फाफन का जिक्र किया। नैयर साहब, एक एग्जांपल मैं भी देती हूँ, एक नया ट्रेंड भी सामने आया, जैसे लोग जीती हुई सीटें भी वापस कर रहे हैं। हाफिज नईम रहमान साहब ने भी कहा, और अब पीर पगाड़ा साहब ने भी गुस्से में 2 सीटें वापस। पहले सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या और फिर इस पे बात करते हैं। इस इलेक्शन को तो हम लोग GD वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA खत्म कर दें। अब लोग कह रहे हैं RO ने ये किया, TRO ने ये किया। ये नहीं है, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की, जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। हम एंटी स्टेट लोग नहीं है। 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूँ तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाएं। जी नैयर साहब, आप इस नए ट्रेंड को कैसे देखते हैं? आपने पहले कभी देखा है कि जीते हुए लोग अपनी सीटें वापस कर रहे हैं कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, ये एहतजाज है? 1977 में जब इलेक्शन रिजल्ट को डिस्प्यूट किया गया था तो PNA के जीते हुए उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत को कबूल करने से इनकार कर दिया था। जब रिज़ल्ट को इन टोटलिटी डिस्प्यूट किया जाता है तो डिस्प्यूट करने वाले लोग एहतजाज के मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। जमात इस्लामी ने अपना अपनाया है, GDA ने अपना अपनाया है, PDI अभी अपनी हिकमत अमली तय कर रही है। चूँकि PTI का पोजीशन और है, PTI एक सूबे में वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। PTI एक फेडरल लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहती है। PTI के पास पंजाब असम्बली के डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स में भी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, जो अगर यहाँ गवर्नमेंट नहीं बना सकती तो कम से कम एक बेहतरीन अपोजिशन बना सकती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि ये इंतखाबी अमल मशकूक क्यों हुआ, तो इसमें सबसे ज़्यादा किरदार रिटर्निंग ऑफिसर्स का है, जिन्होंने
رزلٹ آف کاؤنٹ کا جو پروویژنل اسٹیٹمنٹ آف رزلٹس انہوں نے بنانا تھا، پریزائڈنگ آفیسر سے نتائج وصول کر کے فارم 45 اور 46 جمع کروانے ہیں پریزائڈنگ آفیسر نے ان دی آفس آف ریٹرننگ آفیسر، اور ریٹرننگ آفیسر کے لیے ضروری تھا ان قوانین کے تحت کہ جتنے بھی نتائج آ گئے تھے انہیں مکمل کرتے رات 2 بجے تک۔ اگر وہ نتائج نامکمل رہتے تو الیکشن کمیشن کو موصول شدہ نتائج کی ایک رپورٹ بھیجتے اور اسے پبلک کرتے، اور بعد میں آنے والے نتائج کو صبح 10 بجے تک ڈکلیئر کرتے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ الیکشن ایجنٹ، میں واضح کر دوں، الیکشن ایجنٹس اور کینڈیڈیٹس جو کہ اسٹیبولیشن کے وقت ریٹرننگ آفیسر کے آفس میں بیٹھ سکتے تھے، جب ان کے سامنے سیلڈ انویلپ ڈی سیل ہوتے جن میں فارم 45 اور 46 ہوتے تو انہیں پتہ چلتا۔ فارم 46 کا تو کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد کیا گیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن۔ علی امین گنڈا پور کو کے پی کے وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا ہے۔ رانا صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، علی امین گنڈا پور کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے ڈائی ہارڈ عمران خان کے ساتھی ہیں، انہوں نے سختیاں برداشت کی ہیں علی امین گنڈا پور نے۔ علی امین گنڈا پور جس طریقے سے جب بھی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے ہیں عمران خان کے، اور میرے خیال میں یہ دس از اے گڈ ڈیسیژن ایز فار ایز پی ٹی آئی از کنسرنڈ یا عمران خان از کنسرنڈ، کیونکہ پرانے جو لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ چلتے رہے ہیں یا نظر آتے رہے، وہ آ کے ابھی کسی حد تک ہم نے جب دیکھا، جب انہیں وہ جب جیل گئے عمران خان تو وہ لوگ نظر نہیں آئے کہ اس کے ریزنز تھے۔ لیکن دین اگین اگر پرانے لوگوں کو سامنے لا کے اور ان کو پوزیشن پہ دوبارہ رکھا جائے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے سب جو پرانے لوگ تھے جو پی ٹی آئی حکومت میں بالکل ٹھیک تھے، لیکن تاثر یہ ہے کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، 9 مئی کے واقعات میں بھی ان کا رول رہا۔ میرا نہیں خیال اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وین یو بیکم دا چیف منسٹر، اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں پھر وہ اینٹی اسٹیبلش سوٹ نہیں کرتا چیف منسٹر کے آفس کو یا چیف منسٹر کو، وہ تو چیزیں ساری ڈیمینش ہو جائیں گی۔ لائل آدمی ہے عمران خان کے، ایک آئی وڈ سے کہ پی ٹی آئی کی حد تک یا کے پی کے کی حد تک ایک اچھا ڈیسیژن ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے لیے پچ کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ابو ذر نیازی صاحب یہ بتائیے، مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو دفن کر دیا ہے علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں، آپ اس نامزدگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بہت اچھا فیصلہ ہے انٹرنلی، دیکھیں بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو کنسپریسیز اور انٹریگز ہوئی ہیں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر پارٹی کے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں، مطلب کہ who were disloyal to عمران خان، علی امین گنڈا پور جو ہے اس نے بڑا ہارڈ ٹائم فیس کی ہے۔ پورے پاکستان کی جیلوں کی ان کی سیر کرائی گئی، ان کو کتنے مقدموں میں بک کیا گیا، آپ کو یاد ہے، لاہور، کبھی سندھ، کبھی سکھر، ان کو بڑا ٹف ٹائم دیکھا، لیکن وہ عمران خان کا ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے تو کچھ کیسز بھی کیے ہیں ان لوگوں کے، ان کی فیملی کو بھی نیب کے نوٹسز آئے، ان کو نوٹسز آئے، ان کے گھر پہ بے شمار چھاپے پڑے، کے پی کے بھی اینٹی کرپشن ان کے پیچھے پڑی رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے کپتان کا اپنے ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے عمران خان اس وقت ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں۔ دا ایشو از آف ٹرسٹ، ہی نیڈ سم ون ہی کین ٹرسٹ، اور اس نے ڈیلیور بھی کی ہے ایز اے منسٹر رہ کے۔ تو میرے خیال سے انڈر کرنٹ سرکمسٹانسز اٹ از این ایکسیلنٹ چوائس فار دا پاکستان تحریک انصاف اینڈ آلسو فار کے پی کے، کیونکہ ہی از اے نون فگر دیئر، اور ان کی ایک مورل اتھارٹی بھی ہے، ایک پارٹی کے ہیڈ کو انہوں نے بڑی لیڈ سے ہرایا ہے وہاں پہ، تو میرے خیال سے اٹس اے ویری گڈ چوائس۔ ٹھیک ہے نانا عادل صاحب، ابو ذر نیازی صاحب تو بہت ہوپ فل ہیں۔ اگر ہم کمپیریزنس کی بات کریں، سی ایم پرویز خٹک اور اب علی امین گنڈا پور یا محمود خان صاحب بھی تھے، تو آپ کیسے دیکھیں گے کمپیریزن اگر کرنا چاہیں سی ایم؟ دیکھیں، جو پرویز خٹک تھے نا، وہ تو آن ہز اون بہت ان کی اہمیت بڑھ گئی تھی، اور وہ بعض باتوں میں بانی پی ٹی آئی کی بات بھی نہیں مانتے تھے، اور پھر فائنلی ہم نے دیکھا کہ وہ پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے بھی بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے، اور جو ان کو ڈچ کرنے والے لوگ تھے ان میں بھی وہ پیش رہے۔ تو علی امین گنڈا پور کا کریکٹر بالکل مختلف ہے، انہوں نے بہت برے وقت میں ساتھ دے کر اپنی لائلٹی ثابت کی ہے، اور ان کا تعلق ساؤتھ کے پی کے سے ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے
کہ ساؤتھ کے جو خیبر پختونخوا کا جو جنوبی حصہ ہے وہاں کے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں وزارت اعلیٰ نہیں ملتی. تو زیادہ تر جو شمالی علاقوں کے لوگ ہیں جیسے پشاور، چارسدہ، سوابی، یہاں کے لوگ بڑے عہدے لے جاتے ہیں. تو اب ساؤتھ کے آدمی کو سامنے لانے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو احساس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور جیسے کہ ابو ذر نے کہا کہ ٹرسٹ کا فیکٹر بہت اہم ہے. اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ زیادہ ہارڈ لائنر ہیں، لیکن وہ بہت پڑھے لکھے ہیں، NCA سے پڑھا ہے، وزارت انہوں نے کافی طویل عرصے تک کی ہے. اور شاید اس وقت جو KP کا جو خیبر پختونخوا کا ماحول ہے اور جو سینٹیمنٹ ہے وہ بھی ایک ایسے ہی آدمی کو چاہتا ہے کہ جو اسٹرانگ مین کے طور پر سامنے آئے، کیونکہ کوئی ویک آدمی جو پریشر نہ لے سکے. ایک چھوٹی سی چیز بہت لوگوں کو نہیں پتہ، ہی از اے ٹیکسٹائل ڈیزائنر گریجویٹ فرام NCA، اور پشاور میں 2002 میں پہلا فیشن شو اس ٹائم پہ جو کنڈکٹ کرایا تھا، آرگنائز کرایا تھا، وہ علی امین گنڈا پور نے کرایا تھا. اس کی ویڈیوز مل بھی جائیں گی. تو اس وجہ سے یہ کافی لوگوں کو نہیں پتہ. تو کافی پڑھے لکھے بھی ہیں، میچور انسان ہے، تو میرے خیال گڈ چوائس فار KP کے. اور ان کے والد صاحب آرمی بیک گراؤنڈ سے تھے، یہ بھی ایک چیز ہے. ٹھیک ہے نیر صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وحدت المسلمین کے ساتھ وفاق اور پنجاب میں. آپ اس اتحاد کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اگر یہ اتحاد پہلے ہو جاتا ہے الیکشن سے، اور اسپیشلی جماعت اسلامی کے ساتھ اگر ترازو پہ الیکشن لڑتے، تو پھر کیا نتائج ہوتے ہیں؟ نمبر آف سیٹس تو شاید یہی رہتا، چونکہ پنجاب میں جو جماعت اسلامی نے ووٹس لیے ہیں وہ نیگلیجبل ہے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر PTI کے نامزد کردہ لوگ جو بطور آزاد امیدوار الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق الیکٹ ہوئے ہیں، جماعت اسلامی بھی ایک قابل اعتماد جماعت ہے، اور مجلس وحدت المسلمین تو PTI کی پرانی اتحادی ہے. اگر وہ ان جماعتوں میں جاتے ہیں تو وہ اسپیشل انٹرسٹ سیٹس کلیم کر سکیں گے، جن کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا تعین الیکشن کمیشن نے کرنا ہے جب سیاسی جماعتوں کی منتخب ارکان کی تعداد کا گزٹ کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کے بعد مختلف جماعتوں کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا بھی ساتھ ہی تعین کر دے گا کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں ملی ہیں. اس لیے اگر آزاد اراکین جماعت اسلامی اور مجلس وحدت المسلمین میں چلے جاتے ہیں تو انہیں اسپیشل انٹرسٹ سیٹس میں پرپورشنل شیئر مل جائے گا جو کہ ان کی تعداد کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وقت ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے سنی آج کے پروگرام کی باٹم لائن یہ ہے کہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے اسی کی حکومت بننی چاہیے. یہی جمہوریت ہے، اور اسی سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.